السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوس، اب یہ دیوس کیا ہے؟ دیوس میں آپ کو اس کا مطلب ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتی ہوں، لیکن یہ ویڈیو میری خاص کر مردوں کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ غور و فکر کرے، کہیں وہ بھی تو اس کیٹیگری میں شامل تو نہیں۔ دیوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی طرف اللہ جو ہے نا قیامت کے روز نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، دوسرا جو عورت کے مشابہت اختیار کرے گا، یعنی مرد ہونے کے باوجود عورتوں کی طرح جو ہے نا وہ اپنا اس کا رہن سہن، پہناوا، ہر چیز عورتوں کی طرح وہ جو ہے نا وہ پسند کرے گا، جو آج کل آپ کو عام ٹک ٹاکس پہ اور جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے کہ لڑکیوں کی مشابہت لڑکوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے دیوس، کہ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ہر وہ انسان دیوس ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی رہ رہی ہے لیکن وہ غلط کام کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے یا مطلب اور غلط کام کر رہی ہے، اور اس کو وہ دیکھتے جانتے بوجھتے اس کو منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ یعنی اس غلط کام سے وہ اس کی کمائی کھا رہا ہے، وہ دیوس ہے۔ اور دیوس اس میں بھی شامل ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کی بہن بیٹیاں بغیر پردے کے ایک ڈیکوریشن پیس بن کر باہر نکلتی ہیں، جیسے کہ نہ پردے کا اہتمام ہے۔ چلے پردہ ایک طرف ہو گیا، وہ تو ضروری ہے، لیکن جو انہوں نے ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کبھی اس پہ نظر ڈالی ہے کہ ان کی پنڈلیاں تک ننگی ہوتی ہیں، ان کے بازو پہلے تو فل بازو لڑکیاں پہنتی تھی، پھر ہاف ہوئے، پھر ہاف سے بھی ہاف ہوئے، اب تو بالکل ہی وہ بازو قمیض کے ساتھ ہوتے بھی نہیں ہیں، ڈیپ گلے ہیں، دوپٹے سروں کی بجائے کاندھوں پہ، کچھ کے کاندھوں پر بھی نہیں۔ تو اس کیٹیگری میں بھی دیوس آتا ہے کہ وہ مرد دیوس ہے جس کے سامنے اس کے گھر کی عورتیں ایسا کرے اور وہ ان کو منع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ نیو جنریشن کس طرف چل پڑی ہے۔ انہوں نے اس کو سمپل اس کا نام دے دیا ہوا ہے فیشن کا، کہ جی ہم نے ایڈوانس وقت کے ساتھ چلنا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا۔ کس چیز کو آپ ایڈوانس وقت کہتے ہیں؟ ننگے ہونے کو، بے لباس ہونے کو؟ اگر یہ ایڈوانس وقت ہے، یعنی کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، تو میں کہتی ہوں تو وہ زیادہ ترقی یافتہ دور ہوگا جب لوگ پتوں سے جسم ڈھانپتے تھے، جب کپڑے نہیں تھے اتنے زیادہ۔ ترقی تو ہم نے وہاں سے کی نا، کہ پتوں سے ڈھانپتے ڈھانپتے لباس تیار کیا، پھر اس سے آگے لباس سے ستر پوشی شروع ہوئی۔ ترقی تو آگے بڑھنے کی طرف ہوتی ہے، یہ ہم پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کو تو ترقی نہیں کہا جاتا۔ تو جن بھائیوں کے سامنے ان کی بہنیں، جن باپوں کے سامنے ان کی بیٹیاں اور بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اس طرح کا لباس زیب تن کر کے باہر نکلتی ہیں کہ ان کا لباس دیکھ کے شرم آ جائے کہ یہ انہوں نے کس طرح کا لباس پہنا ہے، اور جو ہوس کے جو مارے باہر بھیڑیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو کس کس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس کس نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی سوچا ہے؟ یہ مرد حضرات تو بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ عورت تو شاید اتنا اندر بار نہیں اس کو پتہ، لیکن مردوں کو ضرور پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں اس چیز کی بخوبی خبر ہے کہ مرد حضرات عورت کو کس طرح ڈسکس کرتے ہیں، ایسی عورتوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہی ایک عورت کا ریپ کر دیتے ہیں جب وہ اس حال میں عورت کو دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان کا فگر ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، پھر ان کی جسم کا ہر پارٹ ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کا ڈریس ڈسکس کیا جاتا ہے۔
کس قدر شرمناک یہ چیزیں ہیں نا، لیکن انہیں پرووائڈ کون کر رہا ہے؟ عورتیں، اور گھروں کے وہ مرد جن کے ہوتے ہوئے عورتیں اس طرح کے لباس زیب تن کیے ہوئے باہر جاتی ہیں، اس طرح کے لباس کیری کر کے باہر نکلتی ہیں، وہ مرد ذمہ دار ہیں معاشرہ گندہ کرنے کے. کیونکہ اگر ایک مرد اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، اس کو پتہ ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، عورت کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر کے مرد ہمیں کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، تو وہ اپنی لمٹ میں رہنا جانتی ہے. سخت ہاتھوں سے نہیں تھاما کرتے، نرم ہاتھوں سے عورتوں کو سمجھایا کرتے. جیسے کہتے ہیں کہ نرم ہاتھ سے تھامی گئی لگام جو ہوتی ہے نا، بڑے سے بڑے جانور کو ہلنے نہیں دیتی، لیکن اگر آپ اس کو سخت ہاتھوں سے قابو کریں گے تو وہ آپ کے قابو میں نہیں آتا. تو بس یہی مثال ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا ہے، اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، اپنے جو گفتگو ہے اس میں قرآن اور حدیث کے حوالے دے کے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، اور اس سے باہر نہیں جانا. اگر پھر بھی بچے نہ مانیں تو پھر سختی کریں، پھر سختی لازم ہے. سختی سے مراد مارنا پیٹنا نہیں ہوتا، سختی پھر لازم ہے. اپنے آپ کو اس دیوس کی کیٹیگری سے باہر نکالیں. اگر جو کوئی ہے اس کے اندر، اپنی اپنی جگہ دیکھیں کہ آپ کی گھروں میں آپ کے ساتھ جب آپ کی بہن بیٹیاں مائیں نکلتی ہیں تو کس طرح سے وہ نکلتی ہیں. خاص کر یہ منظر تب بڑا عام ہو کے سامنے کھل کے آتا ہے جب شادی بیاہ ہوتا ہے. تب تو با پردہ عورتیں بھی سج سور کے اس دن پردے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، اور نکل آتی ہیں باہر. یعنی جن لوگوں نے ان کو پہلے نہیں دیکھا ہوتا تھا، وہ شادی بیاہوں میں انہیں دیکھ کے چونک جاتے ہیں کہ یہ وہی ہے. پھر باتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں کے بھی ذمہ دار ہم ہیں. لعنت بھیجی گئی ہے دیوس انسان پر. تو اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہمارے گھر کے مرد اس کیٹیگری میں ہیں. یہ آپ سب مردوں سے اپیل ہے کہ معاشرہ سدھارنا ہے تو پہلے جو گھر کا سربراہ ہوگا اس کو سدھرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سربراہ کے ذمے جتنے لوگ اس کے انڈر میں آتے ہیں ان سب کی پوچھ گچھ سربراہ سے ہوگی. فار ایگزامپل اگر ملک کا سربراہ ہے تو ملک کے اندر جتنی بھی عوام ہے وہ کس حال میں ہے، قیامت کے روز اس سے بخوبی سختی سے پوچھ لیا جائے گا، اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کی کوتاہیوں غلطیوں کی سزا دی جائے گی. اسی طرح ایک خاندان کے جو سربراہ ہیں، ایک فیملی کا جو سربراہ ہے، اس کے انڈر فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی کہ یہ تمہارے انڈر میں ہیں، اور تمہارے انڈر میں ہونے کے باوجود انہوں نے یہ غلطیاں کوتاہیاں کی، اور تم نے ان پہ یہ زیادتیاں کی، اور تم نے ان کو یہاں پہ نہیں روکا. وہ سب آپ کے ذمے ہیں ایک سربراہ ہونے کے ناطے. تو اپنی بہن بیٹیوں ماؤں کو دوسروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہ بننے دیں. انہیں سمجھائیں کہ جب باہر نکلے تو لازماً پردے کا اہتمام کریں، اور اپنی جو ڈریسنگ ہے سینس ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. اپنا جسم نمایاں کر دینے میں خوبصورتی نہیں ہے. باحجاب لڑکی ڈھیروں آرٹیفیشل فلاورز میں خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اتنا میک اپ کیا ہوتا ہے لڑکیوں نے، اتنا بنی سوری ہوتی ہے، جولری کی دکان بن کے پھر رہی ہوتی ہیں، ہیوی ڈریسز پہن کے وہ کڑھائی والے یا کام والے باہر نکلتی ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی حور پری بن گئی. نہیں میری بہنوں، اس طرح خوبصورتی نہیں ملتی. یہ ایک ڈیکوریشن، نمائش کا پیس بن جاتی ہو آپ. اصل خوبصورتی حیا میں ہے، پردے میں ہے. اور وہ خوبصورتی کیا ہے؟ آپ باحیا با پردہ باہر نکلو تو مرد کی آنکھیں خود جھک جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں. یہ اصل خوبصورتی ہے کہ وہ عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ اصل خوبصورتی ہے، نہ کہ
اتنا بن سور کے سج دھج کے ڈیکوریشن پیس بن کے باہر نکلنے میں خوبصورتی ہے. سو ضرور سوچئے گا. اور دیوس کا کیا مطلب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ میں آپ کو بتاؤں گی. دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو. کتنی بڑی گالی ہے نا یہ. دیوس بے غیرت انسان کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ اپنی اپنی جگہ سب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کہیں ہم بھی تو اسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے. ضرور سوچئے گا اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ اپنا ماحول ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، اور خود کو ان چیزوں سے بچائیے جو اللہ کی گرفت میں لے جانے والی ہے، کہ کل قیامت کو دیوس کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. تو کیا چاہیں گے کہ اللہ کی نظر رحمت ہی نہ ہو قیامت کے روز، اور لعنت بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو جو نبیوں کی لعنت ہوتی ہے نا، وہ 7 پیڑھیاں 7 نسلیں تباہ کرتی ہیں. نبی کی لعنت ایسی ویسی لعنت نہیں ہوتی. تو جو جس چیز پہ نبی لعنت کرے سمجھے کہ وہ صدیوں تک نسلیں جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہیں. ان کو لائٹلی مت لیجئے. اسی لیے تو ہماری ہر آنے والی نسل اس طرح ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی اپنا لی ہیں جس پہ نبیوں نے لعنت بھیجی ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہوئی ہے. تو جب لعنت آ جائے نبی کی تو وہ کیسے کامیاب ہوگا انسان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. جس کی طرف اللہ نے نظر رحمت نہیں کرنی تو وہ دنیا میں بھی اس کی زندگی بیکار، اور اس دنیا میں بھی. صلی اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اگر کسی کے دل آزاری ہوئی ہو میرے الفاظوں سے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور اپنی اپنی جگہ اس حقیقت کو ضرور پرکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.